بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارا سلیبس کا 8ویں ہفتے کا پہلا دن ہے اور ہم سبق نمبر 7 کر رہے تھے بیٹا پچھلے ہفتے بھی، اور سبق ہے ہمارا آرام و سکون، جس کے مصنف ہیں سعید امتیاز علی تاج، اور صنف ادب کے اعتبار سے آرام و سکون ایک ڈرامہ ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنا ڈرامہ جو ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے، اس کی پڑھائی شروع کریں، مقاصد آج کے کیا ہیں؟ ایک تو سنجیدہ اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے آپ آگاہی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے؟ پیچھے آپ نے جتنی بھی تحریر پڑھی ہیں وہ ساری سنجیدہ تھیں، یہ ایک مزاحیہ تحریر ہے۔ پھر یہ کہ آپ انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کی بول چال سے متعارف ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، ایک عورت ہے وہ کس طرح سے بولتی ہے، ملازم کیسے بات کر رہا ہے، میاں کس طرح گفتگو کر رہا ہے، اگر اس کو کوئی اور کسی اور کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو کس طرح سے ہے، بیوی کس طرح سے بات چیت کرتی ہے، تو کرداروں کی بول چال کیسی ہے۔ پھر بیمار کی تیمارداری کے آپ طریقے اور سلیقے سے واقف، بیمار ہو تو آپ نے کس طرح سے اس کو سلیقے سے آپ نے اس کی عیادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ عیادت کا سلیقہ بنیادی طور پہ بتایا گیا۔ ایک اہم چیز یہ ہے، اہم بڑی، کہ مزاحیہ تحریر کے بین السطور پیغام سے آگاہی۔ تحریر مزاحیہ ہے لیکن بین السطور کہتے ہیں تو چھپا ہوا جو پیغام دینا چاہ رہا ہے مصنف، وہ کیا ہے وہ جانیں گے۔ اور ایک اور جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈرامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ڈرامہ اصل میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ڈرامہ اصل میں کر کے پیش کرنے کی چیز ہے۔ سب سے بہترین سرگرمی میں نے آپ کو بتایا یہی ہوتی ہے کہ میں کلاس میں 2-3 بچے ہم کھڑے کرتے ہیں، ایک للو، ایک بیوی اور ایک میاں، اور وہ آپس میں اپنے مکالمے بولتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں 2 سے 3 بچے کوئی ملیں اور اس ڈرامے کے کرداروں کے مکالموں کے مطابق اس کو اگر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک دم سے جو مزاح ہے وہ آپس میں بولنے سے کس طرح پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال ہم دیکھتے ہیں ہم کتنا پڑھ چکے تھے اور آج ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، آگے بڑھتے ہیں بیٹے۔ اچھا جی، ہم نے اس کے تقریباً 3.5 صفحے پڑھ لیے تھے، میرے پاس تو صفحہ نمبر 50 ہے۔ اب اپنی کتاب کا دیکھ لیجیے گا، میری کتاب جو ہے نا وہ پرانی ہے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا جہاں تک بچہ روتا ہے اور میاں کہتے ہیں اسے چپ کرواؤ، اور بیوی جو ہے نا وہ اندر ہی کمرے میں اسی کے سر پہ کھڑی ہو کے مسلسل بچے کو ڈانٹ رہی ہے، اور میاں جو ہے نا وہ کراہتا جا رہا ہے درد سے۔ تو اب بیوی کیا کہے گی؟ اچھا، یہ بات یاد رکھنی ہم نے کہ میں ان کے کرداروں کے ہر مرتبہ نام سمجھنا ضروری نہیں ہے، بنیادی طور پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کا مکالمہ ہے اور پھر اس نے اس کو کس طریقے سے اس کی ادائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ جو بریکٹس میں جو باتیں لکھی ہوتی ہیں انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ہدایات ہوتی ہیں کہ یہ کام شروع ہوگا۔ اب وہ بیوی اسے کہتی ہے جی کم نہیں ہوا درد؟ تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ ابھی اس نے یہ بات شروع ہی کی ہے کہ باہر سے پھر بچے کی گاڑی کی جو پٹ پٹ کی آواز ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی۔ پھر وہی نہیں مانے کا نام مراد، ٹھہر تو جا۔ اب غصے میں یہ باہر چلی گئی ہے، میاں درد سے کرا رہا ہے۔ اب دور سے بیوی کی نا آواز آئے گی صرف، یعنی اب جو سٹیج ہے نا وہاں پر بس میاں ہائے ہائے کر رہا ہے جو نظر آئے گا، دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیک دا سٹیج سمجھیں کہ وہ بول رہی ہے لیکن اس کی آواز آئے گی، خود وہ نظر نہیں آئے گی۔ چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ۔ اب اس دوران ایک بچے کے رونے کی آواز آئے گی، بچہ رونے لگ گیا۔ چپ نامراد، اتنا خیال نہیں ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور غل نہ ہونے تکلیف ہوگی۔ چپ، خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ اب بچہ جو ہے وہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتی ہیں لگائی اور وہ کسی طریقے سے چپ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ نا بچے روتے ہیں، وہ چپ ہونے بھی لگے تو وہ رو ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ماں اسے غصے ہوتے چلی جا رہی، کم بخت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بھی ڈنگا ہے، چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو؟ اب اسے کھینچتی ہوئی لے جا رہی ہے۔ میاں انتہائی تنگ آیا ہوا کراہے جا رہا ہے، زچ ہو کر تنگ آ کر۔ اب بیوی کی آواز غائب ہوئی ہے، اسے کہیں دور لے گئی ہے۔ تو کمرے میں ایک دم سے جہاں میاں لیٹا نا تو اس کو آواز آئے گی جھاڑو پھرنے کی۔ اب جھاڑو کی آواز آئی تو میاں نے حیران ہو کے کہا ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لا حول ولا قوت، ارے کیا ہو رہا ہے؟ اب وہاں پر ملازم کا یہ کردار آ گیا، یہ تھوڑی دیر کے لیے آئے گا۔ جھاڑو دے رہا ہوں میاں، کم بخت دفع ہو یہاں سے۔ بی بی جی، اب وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بی بی جی نے کہا جھاڑو دو نا، بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دیں ان سے۔ اب ملازم نکلنے لگا، کواڑ بند کر کے جا، یعنی دروازہ بند کر جا۔ اب میاں
ہائے ہائے کر کے چپ ہوا ہے، ابھی وہ لیٹا ہی ہے کہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی اور بجے چلی جا رہی ہے۔ اب شوہر کہہ رہا ہے ارے بھائی کہاں گئیں، ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ، لا حول ولا قوت۔ اب وہ خود اٹھا، اب کیا گفتگو ہوئی ٹیلی فون پہ؟ ہیلو، میں اشفاق بول رہا ہوں، بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہیں؟ اس وقت کمرے میں نہیں ہے جی، یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے، میں علیل ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا۔ میں نے عرض کیا نا، چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ ٹھک، اب زور سے فون بند کیا اس نے۔ بد تہذیب، گستاخ کہیں کی۔ اب یہاں سے دو چیزیں آپ کو پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ اس کا نام اشفاق ہے میاں کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو MCQs میں پوچھا جاتا ہے۔ علیل کہتے ہیں بیٹے، دوسری بات بیمار کو، ٹھیک ہے۔ بد تہذیب، بدتمیز کو کہا جاتا ہے جسے اخلاق نہ ہو، جس کے اچھے یا کچھ۔ اب اتنی دیر میں اس نے غصے سے بند کیا تو بیوی آ گئی۔ مجھے بلایا تھا؟ ہے تم اٹھے کیوں؟ اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی۔ توبہ توبہ، لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ اب یہ بات شروع ہوئی ہے کہ ہمسائے کے ہاں سے گانا شروع ہوتا ہے، اب گانے کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فون تھا تمہارا، کس نے کیا تھا؟ ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا، جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون، مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا، ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اب اسے کیوں کر روک دوں میں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ نغمہ سرائی بیٹے گانا گانا، یعنی ہمسائے کا کوئی لڑکا اور وہ ہارمونیم بجا کے روزانہ پریکٹس کرتا ہے، گانا گاتا ہے۔ اب بیوی کیا کہتی ہے؟ کہے تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائیں، یعنی غصہ نہ آ جائے، انہیں برا نہ لگے، مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ ابھی ہمسائے کے بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں ہائے ہائے کہہ رہا کہ یک لخت، یعنی ایک دم سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اب بیوی اندر سے بولتی جا رہی ہے، ارے کیا ہو گیا ننے؟ اب بچہ زور سے، کیونکہ وہ باہر ہے، بیوی اندر کمرے میں، اب وہ باہر سے آوازیں دے رہے، گر پڑا، خون نکل آیا۔ اب یہ بھی زور سے بول رہی، خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں تو یک نہ شد دو شد۔ اب یک نہ شد دو شد بیٹا یہ فارسی کے الفاظ ہیں، آپ اس کو ایک طرح کا محاورہ سمجھ سکتے ہیں، یا ضرب المثل میرا خیال ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نہیں دو مصیبتیں، ٹھیک ہے، کہ اندر بیوی نے سر کھایا اور باہر سے بچہ بولتا جا رہا ہے۔ توبہ، آپ تو بوکھلا دیتے ہیں، ایک دم ہاتھ پاؤں پھیلا دیتے ہیں، اتنا آپ بولتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کرا سکتی ہوں؟ کیوں کر؟ کیسے؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں۔ 2 سطریں، 2 لائنیں، وہی جو ہمسائے کو لکھ رہی ہے کہ خاموشی سے گانا نہ گاؤ تو ہارمونیم بند کر دو۔ ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی۔ دفتر بیٹا بہت بڑا رجسٹر کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ابھی ہوا چاہتا ہے ختم۔ اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہوگی، اب یہاں پر صرف آواز آئے گی، غل میں، شور میں۔ بال بچے کی خیر، راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو۔ اب میاں ہائے کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی۔ تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لے آئی، ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ او للو، ارے او للو۔ اب یہ للو کو کہنا چاہتی ہے کہ فقیر کو پیسے دے۔ اب للو جو ہے وہ ہاون دستہ، جس کو آپ کو کہتے ہیں نا چٹو بٹا، جس کے اندر وہ مسالے پیستے ہیں، اس میں وہ ریٹھے اصل میں جڑی بوٹی ہے بالوں کو دھونے کے لیے، تو وہ کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے کوٹنے کی آواز آ رہی ہے، بیوی اندر سے بولتی جا رہی ہے، اس بے سرے گانا ہمسایہ جو گا رہا ہے اس میں بچے کے رونے کی آواز ہے، باہر سے فقیر آوازیں لگا رہا ہے، ادھر سے وہ ہاون دستے میں ڈھک ڈھک اس کی شامل ہو رہی ہے۔ اب شوہر جو ہے اس کی تو بس ہو گئی، کہتا ہے ہائے
توبہ توبہ ہائے، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ اب للو جو ہے وہ اپنے وہ پیسنے میں لگا ہوا، اس کو بیوی کی آواز نہیں آئی۔ اب میاں جو ہے جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ ٹوپی اور شیروانی؟ اچھا بیٹے یاد رکھیں کہ جس زمانے میں ڈرامہ لکھا گیا ہے، جو مرد حضرات ہیں عموماً دفاتر میں جاتے ہوئے شیروانیاں پہنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا آفیشیل یہ لباس ہے۔ ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ ہے وہ کیوں؟ آرام و سکون کے لیے۔ اچھا جی، میاں تو تنگ آ کے آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے چلا گیا دفتر۔ ڈرامہ ہمارا ہو گیا ختم۔ گھر کا کام آپ دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے بہت سارے بچوں کو یہ لگے کہ اس میں تو کوئی مزاح ہی نہیں ہے، تو بات بیٹا اسی طرح سے جب آپ ایک ہی شخص مسلسل اس طرح بولو تو مزاح پیدا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جب تک کہ سارے کردار اپنے اپنے مکالموں کو درست طریقے سے ادا نہ کریں۔ بہرحال گھر کا کام ہے آپ کا کہ آپ نے سبق آرام و سکون کی سارے ڈرامے کو ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے مکالموں کی ادائیگی کے ساتھ۔ جس طرح سے مکالمہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے آپ نے بولنا ہے، اس طرح سے نہیں بولا جاتا بیٹے ڈرامہ جیسے آپ نارملی جیسے آپ سمجھ لیجئے مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھے یا کاہلی پڑھا، وہ آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے آپ سبق کی پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن ڈرامہ جو ہوتا ہے نا اس کی ادائی مختلف ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آج کا آپ کا اتنا ہی کام تھا، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ساری مشق کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔